اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پوری تاریخ میں قتل و غارت اور نسل کشی کو انجام دینے کا سہرا تقریباً صرف مٹھی پر مختصر ناراض مردوں کو ہی جاتا ہے۔ انسانی تاریخ کے تاریک ترین باب محنتی اینٹی ہیروز کی وجہ سے ممکن ہوئے، جنہوں نے دوسروں کے دکھوں میں ٹیڑھی تسلی حاصل کی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ تاریخ میں سب سے زیادہ لوگوں کو اکیلے کس نے مارا۔ امید ہے کہ آپ آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں گے۔ اس سے پہلے ہمارے نئے آنے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ فیکٹس لائبریری پی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بنے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ اپنی عاجزانہ شروعات کی بنیاد پر کسی نے اندازہ بھی نہیں لگایا ہوگا کہ بلوخین ایک دن اسٹالن کی مرید کے طور پر کام کرے گا۔ بلوخین پہلی جنگ عظیم میں زارسٹ فوج کے ساتھ لڑنے کے لیے بھیجے جانے کے بعد مشہور خفیہ پولیس فورس یعنی کمیونسٹ پارٹی اور بدنام زمانہ چیکا میں شامل ہو گیا۔ چیکا پہلی سوویت خفیہ پولیس تھی جو بدنام زمانہ NKVD اور KGB کی پیشرو تھی، جہاں سے واسیلی بلوخین کا کیریئر 1921 میں شروع ہوا۔ اپنے ہاتھوں کو گندا کرنے پر اس کی رضامندی نے خود اسٹالن کی توجہ حاصل کی۔ اسٹالن نے بلوخین کو کمانڈاتورا کا سربراہ مقرر کیا۔ ماسکو میں کمانڈاتورا کا ایلیٹ ایگزیبیشن یونٹ تھا۔ اسٹالن نے براہ راست NKVD لوبیانکا ہیڈ کوارٹر میں کمانڈاتورا کا ہر رکن مقرر کیا۔ بلوخین کا کام لوبیانکا میں پھانسیوں کی نگرانی کرنا اور اسٹالن کی پاکیزگی کے متاثرین کو ذاتی طور پر پھانسی دینا تھا۔ ان متاثرین میں NKVD کے دو سربراہ 1938 میں جینرک یوگاڈا اور 1940 میں نکولا یزوف شامل تھے۔ یہ دونوں بلوخین کے باس بھی تھے۔ اس کے ماتحت مردوں کی ایک ٹیم ہونے کے باوجود بلوخین نے کبھی بھی ذاتی طور پر قتل کرنے سے باز نہیں آیا۔ وہ خاص طور پر پارٹی کے اعلیٰ پروفائل دشمنوں کو پھانسی دینے سے لطف اندوز ہوتا، جیسے مصنف اسحاق بائبل اور صحافی میخائیل کولسٹوف۔ لیکن اس شخص کے کیریئر کا سب سے گھناؤنا واقعہ 1940 کا کیٹن قتل عام تھا، جب اسٹالن نے اسے 28 دنوں میں 7000 سے زیادہ پولش جنرلوں کو مارنے کا براہ راست حکم دیا اور بلوخین کو پابند بھی کیا۔ کمیونسٹ رہنما نے انہیں ان کی مثالی خدمات کے بدلے آرڈر آف دی ریڈ بینر سے نوازا۔ یہ آرڈر روایتی طور پر ان فوجی اہلکاروں کو دیا جاتا تھا جنہوں نے جنگ کے دوران غیر معمولی جرأت، خود سے انکار اور بہادری کا مظاہرہ کیا ہو۔ اسے یہ حکم خفیہ طور پر دیا گیا تھا تاکہ قتل کی خفیہ نوعیت کی حفاظت کی جا سکے۔ موٹے لیکن بے رحم سوویت میجر جنرل بلوخین نے اسٹالن کی صفائی اور دوسری جنگ عظیم کے دوران 10,000 سے زیادہ لوگوں کو قتل کیا تھا۔ وہ ایک رات میں 300 سے زیادہ لوگوں کو پھانسی دینے کے لیے بھی جانا جاتا ہے۔ NKVD ایجنٹ ہر ایک شکار کی شناخت ان کے نام اور تاریخ پیدائش سے کرتے۔ وہ مقتول کو جلاد کے کمرے میں لے جاتے اور اس کے ہاتھ اس کی پیٹھ کے پیچھے باندھتے اور انہیں گھٹنے ٹیکنے کا حکم دیتے۔ پھر بلوخین صاحب اندر داخل ہوتے، برے لمبے چمڑے کا ایک کوٹ پہنتے اور لمبے دستان بھی۔ اس کے بعد بلوخین اپنے جرمن والتھر ماڈل 2 پستول سے متاثرہ کی گردن میں گولی مارتے۔ دن کے وقت وہ گھوڑوں کے بارے میں کتابیں پڑھنے میں مصروف رہتے۔ وہ ان جانوروں سے محبت کرتے تھے اور ان کے بارے میں 700 سے زیادہ کتابیں خرید رکھی تھیں۔ بلوخین کے بیشتر ساتھی یعنی NKVD میں جلاد جلد مر گئے، یا تو شراب نوشی یا جنون کی وجہ سے، لیکن بلوخین ان تمام ہلاکتوں سے محفوظ نظر آئے۔ وہ ہمیشہ خوش مزاج اور ہنسی مذاق میں مصروف رہتے تھے۔ جب وہ جلاد کے کمرے میں کام پر گئے تو وہ خوش تھے، جیسے وہ غریب بچوں کے لیے آئس کریم خریدنے جا رہے ہوں۔ 1940 میں کیٹن کے قتل عام کے بعد بلوخین NKVD کی صفوں میں سے نکلا اور ایک میجر جنرل بن گیا۔ اپنے خونی کیریئر کے دوران بلوخین نے بہت سے تمغے حاصل کیے، جن میں آرڈر آف دی ریڈ بینر بھی شامل ہے۔ مارچ 1953 میں اسٹالن کی موت کے بعد وہ ایک بھاری ماہانہ پینشن کے ساتھ ریٹائر ہوئے، لیکن بلوخین بھی اپنے اعمال کو عوامی سطح پر تسلیم شدہ دیکھنے کے لیے زندہ نہیں رہے۔ 1953 میں اسٹالن کی موت کے بعد انہیں ریٹائر ہونا پڑا۔ اسٹالن کی موت کے بعد جانشین نکیتا خروشچف نے بلوخین کو میجر جنرل کے عہدے سے ہٹانے کا فیصلہ کیا۔ اس کے بعد ڈی اسٹینلائزیشن مہم کے دوران بلوخین کو اس کے عہدے سے ہٹا دیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ تمغے اور پینشن بھی چھین لی گئی۔ مایوس اور تکلیف میں اس نے شراب پینا شروع کر دی۔ 30 سال تک لوگوں کے سروں میں گولی مارنے کے بعد
اور خروشیف کے ہاتھوں تنزلی کے چند مہینے بعد اسٹالن کے مہلک ہتھیار یعنی بلوخین نے خودکشی کر کے بزدلی کی راہ نکالی۔ اس کے پسماندگان میں ان کی بیوی اور ایک بیٹا ہے۔ 1964 میں لیونیڈ بریزنیف نے سوویت یونین کے سربراہ کے طور پر خروشیف کی جگہ لی۔ بریزنیف نے بعد از مرگ رینک اور میڈلز بلوخین کو بحال کر دیے۔ آخر میں جاتے جاتے یہ بتاتے چلیں کہ بلوخین کو جلاد کے طور پر اپنی ملازمت سے بہت پیار تھا۔ امید ہے آج کی ہماری چھوٹی سی کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس حوالے سے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بنے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ اللہ حافظ۔